جی آپ سب کا بہت شکریہ، چونکہ وقت آلریڈی کافی ہو چکا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں، اور ریکویسٹ یہی ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کو آرگنائز کرنے کے لیے کافی بڑی پلاننگ، محنت، کوآرڈینیشن، خادموں سے ملنا، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس کے لیے ضرور ساتھ دیجیے گا۔ آپ نے سیکنڈ سیشن میں خدا کا کلام سنا، باپ خدا۔ پہلا سیشن کیا تھا؟ 3 اقانیم بائبل میں سے نظر آتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، تینوں کا ایک ساتھ ذکر ہے، تینوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہے۔ اور دوسرے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو 3 اقانیم ہیں ان میں باپ، بیٹا، پاک روح، باپ کے لیے خدا کا حوالہ، بیٹے کے لیے خدا کے حوالہ جات، اور روح القدس کے لیے خدا کے حوالہ جات، خدا ہونے کے تعلق سے حوالہ جات اور ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہمیں ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی بات سے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر کوئی یہ تقاضا کرے کہ یسوع مسیح نے اپنی زبان سے خود کہاں کہا کہ میں خدا ہوں، تو میرے نزدیک یہ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ میں خدا ہوں۔ اٹ از ویری سمپل، ویری ایزی۔ ہمارے مسیحا نے مشکل راہ چنی کیونکہ اس کے لیے مشکل نہیں تھی، جو عقل کے تقاضوں کے مطابق مشکل ہے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ میں خدا ہوں، یہ تو غیر قوموں کے معبودوں کا بھی، فرعون کا بھی دعویٰ تھا، بادشاہوں کا بھی دعویٰ تھا، پر کوئی ثابت کر سکا جی؟ یسوع نے دعوے کی بجائے ثابت کیا، وہ سب کچھ کر کے بتایا جو صرف خدا کر سکتا ہے، اور پادری صاحب نے اس کا بیان کیا۔ اور جب وہ سب کچھ کرتا تھا جو خدا ہی کر سکتا ہے، گناہ معاف کرتا تھا، تو سوال کیا پیدا ہوا جی؟ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ یہاں سے انسان کے مائنڈ کو سمپل لفظوں میں کہوں، کرنٹ لگا، ذہن کو جھٹکا لگا۔ ارے یہ کیا؟ ایک اوپر ہے جس کو ہم پوجتے ہیں، اور ایک یہ نیچے ہے جو کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ ہے کون؟ یہ سوال پیدا ہو گیا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہم تو اس سے واقف ہیں جو آسمان پر رہتا ہے اور آسمان سے سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کون ہے جو زمین پر ہے اور ہم جیسا دکھتا ہے؟ بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا، اس کا واضح طور پر، جہاں تک تعلیم کی بات ہے، بائبل کی ہر آیت مسیح کی الوہیت کو ثابت کرتی ہے، ہر صفحہ مسیح کی خدائی کو ثابت کرتا ہے، لیکن یہ ایزیلی، پلین طور، سمپلی، پلینلی یہ کہنا آئی ایم گاڈ، یہ خدا نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ عقل کا تقاضا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ 2 ٹانگیں، ہم جیسے ہمارے وہ بشری جامے میں یہ کہتا کہ جی میں خدا ہوں، تو کسے مننا سی؟ تواڈے کول ایتھے آ کے کو کہے نا میں نبی ہاں، تو نبی منن لئی کسے نوں تیار نہیں، جس جسمانی اور بدن رکھتے ہوئے بشری جامے میں اسے یہ کہنے کی بجائے کہ میں خدا ہوں، کچھ کام ہی انجدے کیتے، انسانی ذہن سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ سو یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ خدا آسمان پر ہے، یہ زمین پر ہے، اور یہ گناہ معاف کرتا ہے۔ کچھ اور بھی بہت سارے معاملے ہیں جن کو ذکر پادری صاحب نے کیا۔ تو اس بات کو سمجھیے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، شرک کا ایک لفظ آپ کے کان میں ڈالا جاتا ہے، شرک، اور توحیدی مسیحی کہتے ہیں کہ اگر بیٹے کو خدا کہا جائے تو یہ شرک کا ارتکاب ہوگا۔ شرک کیا ہے؟ کوئی خدا نہ ہو، اس کو خدا مانا جائے، یہ شرک ہے۔ پر یسوع مسیح کی الوہیت کو ماننا یہ شرک نہیں ہے، یہ ایمان ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، ہم اسے خدا بناتے نہیں، نہ خدا ظاہر کرتے ہیں، وہ خدا ہے، ہم صرف اس کا خدا ہونا بیان کرتے اور اسے مانتے ہیں۔ اور پادری صاحب نے وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ جب یہ بیان ہوا باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، ہاں جی، باہر والوں کا دھیان بھی ہے سب کا،
باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، تو کتنے ہو گئے جی؟ کتنے ہو گئے؟ بس یہاں پر ہی ہمیں ذہن پر لاگ لگتا ہے. یہاں پر یہی وہ ہتھیار ہے جو یونیٹیرینز استعمال کرتے ہیں. جی ایک باپ اسیا نے جی ایک دوجا بیٹا، کتنے ہو گئے؟ تیجا، تے پھر تین ہو گئے. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تین خداؤں کو مانتے ہیں. اس بات کو سنیے، اگر آپ صرف یہ کہیں گے تو بات شک میں پڑے گی. تو مکمل فارمولا کیا ہے؟ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا. ہم یہ کہتے ہیں یونٹی ان ٹرینٹی اینڈ ٹرینٹی ان یونٹی. جس وقت آپ یہ کہتے ہیں باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، آپ نے حوالہ جات کے ساتھ سنا، پادری صاحب نے بیان کیا، اسی وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، تو بھی تین خدا نہیں. تین کیوں نہیں ہے؟ اگر تین ذاتیں ہوتی تو تین خدا بنتے. ان کا جوہر ایک ہے اور ان کی اصل ایک ہے. تو ہم یک وقت تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث، یہ کمپلیٹ ایک اصطلاح ہے جو ہم مانتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اب یہ باپ بیٹا روح القدس تین اقانیم ہے. اور یہ پرابلم جو ہے، یہ پرابلم کا میں لفظ بول رہا ہوں، یہ ڈیفیکلٹی کہہ لیں، یہ کسی انسان نے کریٹ نہیں کی. اب خدا کی ساخت ہی ایسی ہے، خدا ہے ہی ایسا. تو ہمارے پاس خدا کی تابع داری میں اسی طرح ماننے کی بجائے کوئی اور چارہ نہیں ہے. آگے بڑھیں گے. جب تثلیث کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ تثلیث ایک سے زائد خداؤں کا عقیدہ ہے، تین خداؤں کا، تو آپ اہل تثلیث اس بات کو جانیے کہ ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے. تین بنتے اگر ہر ایک اقنوم کا الگ جوہر ہوتا، پھر تین خدا بنتے. تین اقنوم پر الوہیت ایک ہونے کے سبب سے خدا کتنے ہیں جی؟ ایک. الوہیت ایک ہے. اور اس پر بھی سنیے، جب الوہیت ایک ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی تیسرا حصہ باپ خدا، تیسرا حصہ بیٹا خدا، تیسرا حصہ روح القدس خدا، تین حصے جمع کیے اور ایک خدا مکمل ہو گیا. ہمارا کانسیپٹ تثلیث کا یہ نہیں ہے 1/3 گاڈ پلس 1/3 گاڈ ایکول ٹو 1 کمپلیٹ گاڈ. ایسا نہیں ہے. باپ مکمل خدا، بیٹا مکمل خدا اور روح القدس مکمل خدا، کیونکہ ذات تقسیم نہیں ہوتی. بہت سارے اصطلاحات کے جملے بولتے ہوئے اندرونی طور پر میری یہ فیلنگز ہے کہ پتہ نہیں کس حد تک یہ سمجھ پائیں یا میں سمجھا پاؤں. دونوں میری ویکنس بھی ہو سکتی ہے سمجھانے میں، آپ کی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نہ سمجھ پائیں. لیکن ذات تقسیم نہیں ہوتی. کبھی آپ نے ہاف مین دیکھا؟ آدھا انسان، کہ یار یہ انسان ہے پر آدھا ہے، یا کوئی انسان ہے یا نہیں. دو ہی کنڈیشنز. اسی طرح ذات چونکہ تقسیم نہیں ہوتی، جوہر کبھی ڈیوائڈ نہیں ہوتا، ذات کبھی تقسیم نہیں ہوتی. باپ میں مکمل الوہیت، بیٹے کے پاس مکمل الوہیت اور روح القدس کے پاس مکمل الوہیت. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں اقانیم جدا گانا خدا اور خداوند ہیں، تو پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر تو یہ تین خدا ہو گئے. پر اس کا حل کیا ہے؟ جب آپ ساتھ ہی جس وقت آپ تین اقانیم مانتے ہیں اور یہ آپ کو بائبل نے بتایا ہے، اسی وقت جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ان تینوں کی اصل ایک ہے، ذات ایک ہے، جوہر ایک ہے، الوہیت ایک ہے، سبسٹینس ایک ہے، گاڈ ہیڈ ایک ہے، بینگ ایک ہے، ایسنس ایک ہے، تو پھر آپ کو ایک خدا کا ہی کانسیپٹ. لیکن وہ ایک کیسا ہے؟ وہ ٹرائی پرسنل گاڈ ہے. وی بلیو آن ون گاڈ بٹ that God is tri-personal God. اس میں تین شخصیات ہیں پر وہ ایک خدا ہے. اور یہ ہمارے خدا کو یونیک بناتی ہے. اگر آپ پادری مولوی عبدالحق صاحب کو پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا خدا مونوتھیسٹ مانتے ہیں، اس طرح کے کئی خدا بنائے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو کاپی کرنا مشکل ہو. پر یہ چیلنج ہے، آج تک کوئی ایسا خدا، کوئی بت پرست، کوئی غیر معبود ایسا خدا نہیں بنا سکا، کیونکہ ٹرائیون گاڈ کاپی ہو ہی
نہیں سکتا. اس کی ساخت ایسی ہے. وہ خدائی کیا جو انسان کے ادراک میں نہیں آ رہا اور جس کو سمجھنا مشکل ہے اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. آپ خدا کو اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا خدا خود آپ پر اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے. جو انسان کے ادراک سے باہر ہے, جس کو سمجھنا مشکل ہے, تو اس کو کاپی کرنا کیسے پاسبل ہو گیا. تو ہم ان چیزوں کو اگلے سیشن میں دیکھنے جا رہے ہیں. چند جملے بولوں گا تاکہ کسی کو کسی طرح کی غلط فہمی نہ رہے. جب ہم باپ کو خدا, بیٹے کو خدا, روح القدس کو خدا کہتے ہیں, اس کا مطلب تین خدا نہیں ایک ہے, کیونکہ جو ذات اور جوہر باپ کا ہے وہی ذات اور جوہر بیٹے اور پاک روح کی ہے. ذات تقسیم نہیں ہوتی, الوہیت ڈیوائڈ نہیں ہوتی. بیٹا شخصیت کے اعتبار سے باپ سے الگ شخص ہے, مگر ذات کے اعتبار سے باپ کے برابر ہے. تو ٹرینٹی کی دو میجر برانچز ہیں, آنٹولوجیکل ٹرینٹی اور اکنامک ٹرینٹی. آنٹولوجیکل ٹرینٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا باپ کے اور روح القدس باپ اور بیٹے کے بالکل ایکول ہے. ٹائم کے لحاظ سے تینوں ازلی اور کو ایکول, کو اٹرنل, جلال برابر, عزت برابر, نہ وہ کسی سے پہلے نہ وہ کسی کے بعد میں. یہ آنٹولوجیکلی ہے. لیکن اکنامک ٹرینٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیٹا بشری ذات کو اختیار کرتا ہے, بشری ذات کو, اور بشری ذات کو اختیار کرنے سے وہ کیا ٹھہرا جی, باپ سے کم. اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا. خدا کے برابر تھا پر اپنے آپ کو اسے کیا کر دیا جی, پست کر دیا. تو پھر وہ بشری ذات کو پہننے کے سبب سے کہتا ہے باپ مجھ سے بڑا ہے. یہ بشریت اختیار کرنے کے سبب سے, انسان بننے کے سبب سے, بشری ذات کے اعتبار سے باپ مجھ سے بڑا ہے. اور اکنامک ٹرینٹی میں ہم باپ, بیٹے اور روح القدس کے الگ الگ کام کے بارے میں دیکھتے اور پڑھتے ہیں. کام الگ الگ ہیں لیکن ذات اور جوہر ایک ہے. اسی طرح روح القدس ذات کے اعتبار سے باپ کے برابر, جبکہ شخصیت کے اعتبار سے باپ سے الگ شخص ہے. ہم تثلیث کے تحت اقانیم ثلاثہ پر ایمان رکھتے ہیں, نہ کہ ذوات ثلاثہ پر. تین ذاتیں نہیں مانتے. اگر تین ذاتیں, تین سبسٹنس مانتے تو پھر تین خدا ہوتے. ایک سبسٹنس پر اس میں تین اشخاص ہیں, اور ایسا نہیں ہے. پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے, اور اگلے سیشن میں ہم اس کی ضرورت پر, اہمیت اور ضرورت پر بات کر رہے ہیں. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے, اگر اس طرح سے کوئی خدا کو نہیں مانے اس کے پاس خدا نہیں ہے, وہ خدا کے بغیر ہے. کیونکہ خدا کا جو تصور بائبل دیتی ہے, جو کانسیپٹ بائبل دیتی ہے, وہ ثالوث کا کانسیپٹ ہے. اور جس کے پاس بیٹا نہیں, ایک اقنوم نہیں, اس کے پاس دوسرا بھی نہیں, اس کے پاس باپ بھی نہیں, ایک کو مائنس کر کے آپ خدا ثالوث پر ایمان نہیں رکھ سکتے. خدا بیک وقت واحد ہے. تھوڑی سی ذرا آواز بڑھا دیجیے, میرا گلا ذرا. خدا بیک وقت واحد رہتے ہوئے ثالوث بھی. جب آپ یہ مینٹین کر لیں گے تو تین خداؤں کا خدشہ نہیں رہے گا. جب آپ ہر وقت یہ مانیں گے کہ وہ ایک ہے, اور اس ایک ذات میں, ایک کس اعتبار سے ہے جی, جوہر کے اعتبار سے. ایک کس اعتبار سے ہے, جوہر. اور اس ایک ذات, ایک جوہر میں تین اقانیم ہیں, اور تینوں ازلیت میں, جلال میں, قدرت میں, الوہیت میں برابر ہے. خدا کے ساتھ بیٹے کو, اچھا ایک اور بڑا خاص پوائنٹ, یہ کثرت خارجی نہیں بلکہ بطون ذات میں ہے. یہ خارجی کثرت ہوتی تو ہمیں شرک کا ہم پر الزام آتا کہ کوئی باہر سے کسی کو آپ خدا بنا رہے ہیں. یہ بطون ذات میں ہے. خدا باپ کے ساتھ بیٹے کو اور پاکوں کو خدا ماننا یہ قطعی طور پر شرک نہیں. بطون ذات میں کثرت کسی انسان کی عقل کا نتیجہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے ثابت ہے. میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں. اور آپ پچھلے سیشن میں آپ نے باپ اور بیٹے کا دو ہونا اور روح القدس کا ساتھ ملا کر تین اقانیم ہونا دیکھا, پھر تینوں کا خدا ہونا دیکھا. تب اس کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. خدا کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی غیر خدا کو ہم خدا کی ذات میں شامل کریں, ورنہ یہ شرک ہوتا. ہم اسی کو خدا مانتے ہیں جو خدا کی ذات میں ازل سے موجود ہے, باپ, بیٹا اور روح القدس. ایک خاص
ضمنی سا سوال ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے، اگر آپ یہ نہیں جانتے تو ہماری اس کی ضرورت اور اہمیت، ہماری عبادت درست نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں دعا کرتے ہوئے، وہ یسوع کو باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں، یسوع باپ۔ اچھا بعض اوقات جیپ و غریب قسم کی دلیل دیتے ہیں، اے جی بڑا بھرا بھی تو پیو ہی ہوں ہے۔ چلیں تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے، شاید ادبی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے لیکن جواب بڑا سالڈ ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر بڑا بھرا باپ ہوں تو پھر ماں نوں بیوہ کیوں لکھ دیو؟ بھائی پیو دے مرن تو بعد اگر بڑا بھرا پیو ہی ہے تو پھر ماں نوں بیوہ کیوں لکھ دیو؟ اس کا مطلب کیا ہے، پرسنالٹی الگ الگ ہے۔ باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو ماں بیوہ ہی ہے۔ تو یہ ہم نے دنیا کے طریقوں کو خدا پر، دنیا کی باتوں کو، دنیا کے اصولوں کو خدا پر اطلاق کرنا شروع کر دیا۔ تو یسوع بیٹا ہے، یسوع باپ نہیں۔ اور اس کی ضرورت کتنی ہے اس کانسیپٹ کو، اس عقیدے کو سمجھنے کی، جب آپ باپ سے دعا کرتے ہیں اور یسوع نے کہا جو میرے نام سے مانگو گے، میرے وسیلے سے مانگو گے، باپ تمہیں ضرور دے گا۔ آپ کی پرستش درست ہوگی، آپ کی دعائیں درست ہوگی، باپ کے حضور دعا کریں گے اور وسیلہ کس کو بنائیں گے جی؟ یسوع مسیح کو۔ اور اس ٹیچنگ کو درست طریقے سے ماننا اتنا ضروری ہے۔ آپ خدا کے فرزند ہیں، کس بیس پر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ کیسے آپ خدا کے فرزند ہیں؟ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت رکھی، ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ اور بیس کیا ہے؟ یسوع مسیح کا اکلوتا بیٹا ہونا آپ کے فرزند ہونے کی بنیاد ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اگر وہ خدا کا اکلوتا بیٹا نہ ہوتا تو ہمیں فرزند بننے کا حق اس سے کبھی حاصل نہ ہوتا۔ اس میں بہت کچھ ہے جو میں زیادہ لیبریٹ کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کے سبب سے آپ تھوڑے کو بہت سمجھیے گا۔ ہمیں یسوع اس فارمولے کو جو کہ تثلیث ہے، اس ٹیچنگ کو مانے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یسوع باپ نہیں۔ رہی بات کہ فلپس نے کہا باپ تو ہمیں دکھا، تو یسوع کا جس نے مجھے دیکھا، یہ آیت بھی کہہ رہی ہے۔ اچھا وننس بلیور کہیں گے کہ دیکھیں، وہ کہہ رہے جنہیں مینو ویکھیا انہیں پیو نو باپ نو ویکھیا، لہذا یسوع آپ ہی باپ ہے۔ یہ تو نہیں مطلب، یہ جس نے مجھے اس نے باپ کو، یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ باپ، لیکن اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، مثال میں اکثر دیتا ہوں جڑوا بہنوں کی، تو کتنی ان کے آپس میں مشابہت ہے کہ آپ ایک کو دیکھ لیں تو گویا آپ نے، ایک کو دیکھ لیا تو گویا آپ نے، اور یہ ریئل واقعہ ہوا ہے۔ وہ میں سٹوری ابھی اکثر میں سناتا ہوں سیمینار میں سمجھانے کے لیے، لیکن آج اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اتنی ریزیمبلنس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ بیٹا مکمل طور پر خدا کی ذات رکھتا ہے، کوئی اور خدا کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ یوحنا کی انجیل کا جو حوالہ ہے 18واں باب، خدا کو، پہلا باب 18ویں آیت، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اکلوتا بیٹا، یونانی ترجمہ ہے، یونانی کے مطابق جو خدا ہے اس نے خدا کو ظاہر کیا۔ لامحدود کو ظاہر کرنے کے لیے لامحدود ہی چاہیے تھا، سو خدا کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا بیٹا آیا۔ ان معنوں میں یہ بات کی گئی ہے، جس نے مجھے دیکھا، کیونکہ میں باپ کا پورا کریکٹر رکھتا ہوں، باپ کی ساری خصوصیات رکھتا ہوں، باپ کے سارے کام میرے پاس ہیں۔ اس نے کہا میرا یقین نہیں کرتے تو میرے کاموں کو یقین کر لو، کیونکہ یہ کام وہ ہیں جو باپ کے ہیں، باپ نے مجھے کرنے کو دیے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ بیٹا خود باپ ہے، بلکہ بیٹے کے ذریعے سے باپ نظر آتا ہے، کیونکہ بیٹا مکمل الوہیت رکھنے کے سبب سے باپ کے برابر ہے، اور اس کے اندر باپ کی مکمل خصوصیات ہیں۔ الوہیت کی ساری معموری، 1/3 نہیں، الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اس لیے کہا گیا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ لفظ تثلیث اہمیت اور ضرورت کے ساتھ ساتھ میں جو چیزیں کچھ رہ گئی تھی ان کو بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچاتا جاؤں۔ آپ نے اسی وقت میں
لفظ تثلیث چونکہ بائبل میں نہیں آیا لہٰذا ہم تثلیث کو نہیں مانتے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، آپ درست طریقے سے باپ اور بیٹے پر ایمان لے آئیں، آپ لفظ تثلیث استعمال نہ کریں۔ لفظ تثلیث تو اس بہت بڑے عقیدے کو ایک لفظ میں، لفظ تثلیث بھی اختصار ہی ہے، پوری ٹرم ہے تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث۔ اس کو اتنی لمبی ٹرم بولنے کی بجائے صرف ہم پاک تثلیث یا ہولی ٹرینٹی کہہ کر ہم بات کرتے ہیں۔ تو درست طریقے سے ماننا کیا ہے؟ آپ نے سنا پادری صاحب نے کہا باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے۔ باپ خود بیٹا نہیں، روح القدس خود باپ نہیں، اقنومیت جدا ہے، الوہیت ایک ہونے کے سبب سے باپ، بیٹا اور پاک روح خدا ہیں، اس لیے تین اقنوم ہیں پر ذات ایک ہے۔ آپ ایسے مان لیں، آپ لفظ استعمال نہ کریں۔ اور رہی بات یہ کہ جی لفظ بائبل میں نہیں آیا، اتنی لمبی لسٹ ہے جو لفظ بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ پادری لفظ آپ کے اردو ترجمے میں نہیں، اور یہ لسٹ کون سی ہے جی جو لفظ بائبل مقدس میں نہیں ہے؟ توحید لفظ جسے یہ مانتے ہیں وہ بائبل میں نہیں، ان سپیلنگز کے ساتھ۔ واحد سے توحید کا مطلب ہم نکالتے ہیں، لیکن توحید لفظ ان ہجوں کے ساتھ بائبل میں نہیں، وحدانیت لفظ نہیں، حتیٰ کہ لفظ عقیدہ نہیں آیا بائبل میں۔ اور ایک خاص بات، خدا پر سب کا ایمان ہے کہ خدا لامحدود ہے، پر کوئی ایک حوالہ مجھے دیں جہاں پر لکھا ہو کہ خدا لامحدود ہے۔ اسے نہ اومنی پریزنٹ کہا گیا بائبل میں، نہ اومنی شینٹ کہا گیا، نہ اومنی پوٹینٹ کہا گیا، تو بھی ہم اسے قادر مطلق بھی مانتے ہیں اور آل نوئنگ گاڈ بھی مانتے ہیں، سب کچھ جاننے والا بھی۔ یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ لفظ ہمیں نہیں ملے، پر ان کا مفہوم ہمیں بائبل مقدس میں ملا۔ جب داؤد کہتا ہے کہ میں جہاں بھی چلا جاؤں تو وہاں ہے، میں تجھ سے چھپ نہیں سکتا، تو ہمیں خدا کی لامحدودیت کا تصور ملا۔ اسی طرح سے لفظ تو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور اس کو ٹائٹل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ لفظ بولا جائے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام مسائل اور تمام تعلیم انسان کے ذہن میں آ جائے۔ لفظ ضروری نہیں ہے، تو اگر لفظ ضروری ہے تو پھر آپ کو خدا کے لامحدود ہونے کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ رہی بات تو بھی اگر کوئی پھر بھی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے تو آپ وائز کی کتاب 4 باب اس کی 12ویں آیت کو نوٹ کیجئے۔ اگر آپ اس کو عربی بائبل میں پڑھیں گے، عربی میں تو لکھا ہے تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی، تو جو تیری ہے اس کے لیے انگلش میں ہے 3 فولڈڈ، اور یہ تثلیث کا ایگزیکٹ مطلب ہے جو ٹرینیٹوس لفظ ہے، لیٹن ٹرم ہے ٹرینیٹوس، جس کا مطلب ہے کوئی ایک چیز جو 3 تہوں میں مشتمل ہو، کوئی ایک چیز۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہ کتنے پیپر ہیں جی، اور فولڈڈ کتنے ہیں؟ یہ ہے خدائے ثالوث کا کانسیپٹ، صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ یہ ایک بھی ہے، اور جب یہ ایک ہے تو یہ 3 بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہر وقت ایک اور ہر وقت 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نہ یہ 3 خدا ہیں اور نہ یہ ایک اقنوم ہے، اقنوم 3 ہے پر خدا کتنے جی؟ یہ پیپر ایک ذات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، 1 پیپر، ایک الوہیت، باپ، بیٹا اور پاک روح، اس میں 3 اقانیم ہیں، اور یہ خدا کی ساختی، یہ بائبل کے خدا کی ساختی ایسی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ حاکم ہے، وہ بزرگ ہے، وہ ہے ہی ایسا، ہم نے صرف اس کو اسی طرح ماننا ہے۔